السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ 26ویں پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ اس سلسلے کا ایک حصہ پہلے ہی اپلوڈ ہو چکا ہے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس۔ ہدہد پرندے نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بتایا کہ سبا کے علاقے میں ایک عورت لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے، تو آپ نے ہدہد پرندے کے ذریعے اسے خط بھیجا، جس کا اس نے جواب دیا۔ قرآن پاک میں سورہ النمل آیت نمبر 20 سے 28 کا ترجمہ ہے۔ اور پھر ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے غیر حاضری کی کوئی دلیل پیش کرے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو ہدہد نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس سبا ایک ملک کا نام ہے کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، جسے اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا شاہی تخت بھی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں۔ اسی لیے وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان نے فرمایا، ابھی ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹے ہو۔ تم میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت اور اس کا اپنے وزیروں سے مشورہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ڈال دیا، ملکہ نے خط دیکھا کہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ جو بھی حکم کریں گی ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ چاہیں کریں۔ قرآن پاک کی سورہ النمل آیت نمبر 29 سے 33 کا ترجمہ ہے۔ وہ ملکہ کہنے لگی، اے سردار، میری طرف ایک اہم خط ڈالا گیا ہے، بلا شبہ جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہے، جو خوب بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس ملکہ نے کہا، اے قوم کے سردار، اس معاملے میں مجھے اپنا مشورہ دو۔ جب تک تم موجود نہ ہو میں کسی معاملے کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی۔ ان سب نے جواب دیا، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ بلقیس کا وزراء کو جواب۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ قرآن پاک کی سورہ النمل آیت نمبر 34 سے 35 کا ترجمہ ہے۔ اس ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس ملکہ نے کہا کہ بے شک میں ان کے پاس ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کی طرف سے تحائف ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا رد عمل۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ انہیں بتا دو اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سکت نہیں اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس کے تخت کو منگوانا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسا ہی وہ وہاں سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو مطلع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے شیشے کا ایک محل تیار کروایا تاکہ اس کا امتحان لے سکیں۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا بنا ہوا محل دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک دیو ہیکل نے کہا، میں آپ کو وہ شاہی تخت لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ میری جگہ سے اٹھیں، بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت آپ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر در حقیقت اس کے لیے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو ناشکری کرے بلا شبہ میرا رب بڑا بے نیاز بہت ہی عزت والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکیمانہ فیصلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد کی طرح نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی جس کی بنا پر آپ علیہ السلام لوگوں کے مسائل کو سمجھ کر منصفانہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں گھس گئیں اور اسے نقصان پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ جب مدعی اور مدعا حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سننے کے بعد باہر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کا علم ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کیا کہ آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیتی پہلے کی طرح ہو جائے، اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں آ جائے، پھر بکریوں والے کو بکریاں واپس کر کے اپنا کھیت واپس لے لے۔ اس بارے میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ پسند فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں دو عورتیں اپنے بچوں کو لے کر باہر جنگل کی طرف نکلیں۔ ان میں سے بڑی عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے چھوٹی سے کہا، تمہارا بچہ تو بھیڑیا لے گیا ہے، لہٰذا یہ بچہ تو میرا ہے، مجھے دے دو۔ چھوٹی نے کہا، نہیں، تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ آخرکار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ بڑی چونکہ چرب زبان تھی، اس نے اپنا موقف بڑے اچھے انداز میں پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہ باہر نکلیں تو دوبارہ جھگڑا کرنے لگیں۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے معاملہ دریافت فرمایا تو ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بڑی کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑی تو خاموش رہی، لیکن چھوٹی جس کا بچہ تھا نے کہا ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، بچہ بڑی عورت کا ہی ہے، اسے دے دیں۔ آپ علیہ السلام فوراً معاملے کی حقیقت کو پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام نے بچے کا فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا، لیکن آپ علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، چنانچہ ان تمام عورتوں میں سے صرف ایک کے ہاں بچہ ہوا اور وہ بھی نامکمل۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہو جاتی۔ بیت المقدس کی تعمیر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا، اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کافی کام باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا، پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا، اس نے نیچے سے لکڑی کھا لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نیچے گرے، جن یہ سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام کافی پہلے فوت ہو چکے تھے اور انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں، اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا رہبعام بادشاہ ہوا، اس نے 17 سال حکومت کی، اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ سبا آیت نمبر 12 سے 14 کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ایسے جنات اس سلیمان کے تابع بنا دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے جنات ان کے لیے وہی کر دیتے تھے، مثلاً قلعے، مجسمے، حوضوں جیسے بڑے بڑے پیالے اور ایک ہی جگہ چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ ہم نے کہا اے آل داؤد، تم لوگ شکریہ کے طور پر نیک عمل کرو، مگر میرے بندوں میں کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کی خبر جنات کو زمین کے کیڑے دیمک کے سوا کسی نے نہیں دی جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا۔ پھر جب وہ سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات پر یہ واضح ہو گیا کہ اگر وہ جن غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔